کیونکہ وہی ایمان اثر ہے جو ایمان صحابہ لائے ہیں، اور اسی ایمان کے لانے کا حکم ہے جو ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ یہ ہے میرے محترم دوستو ایمان کی حقیقت، ایمان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اس کی محنت۔ گھر گھر کی ملاقاتوں سے بھی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں تعلیم کے حلقوں میں جوڑنا مقصود ہے۔ جو لوگ مسجد میں آ جائیں ان کو مسجد میں لا کر پورے دین پر چلنے، آخرت کا فکر دلانے، اور یہاں 4 مہینے چلے کم سے کم 3 دن یا اس سے بھی کم پر آ کے مقامی کام کے لیے ان کو یہاں تیار کیا جائے۔ اور جو مسجد میں آ جائیں کوشش کرو کہ یہ ہماری محنت سے گزر کر جائیں۔ یہ ہے پہلا نمبر، اس کے ساتھ محنت اور اس کا مقصد۔ اس طرح ہم ایمان یقین کی دعوت دیں گے۔ دوسرا نمبر ہے نماز کا۔ نماز کی دعوت نمازی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ بے نمازی بن جانے یہ اللہ کا کام ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے گا سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت کو اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا بدلنا، ماحول کا بدلنا۔ اور داعی تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنا کرتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اندر نماز سے کامیابی کا یقین اتارنے کے لیے دوسروں کو نماز کی طرف بطور یقین کے بلائیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے بطور یقین کے کہ تم جتنی شکلوں میں لگے ہوئے ہو، تجارت کی، حکومت کی، زراعت کی، ملازمت کی، سرمایہ داریوں کی، میں نماز کی طرف ان تمام شکلوں کے مقابلے میں تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں کہ ان ساری شکلوں سے مسائل کا حل کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان ساری شکلوں سے اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں اس عمل کی طرف بلا رہا ہوں جس عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے۔ مؤذن کی اذان میں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس لیے میرے محترم دوستو اپنی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے کامل نماز کی دعوت دو۔ لوگ نمازی بنے یا نہ بنے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بے نمازی ہونا ہمارے دل کو دکھائے گا۔ داعی کی علامت ہے کہ داعی دین کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم چاہیں گے کہ ساری امت نماز پر آ جائے، لیکن ہماری محنت اور دعوت اور کوشش ہمارے اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہم اپنی ذات سے نماز سے مسائل کا حل کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دوسرے کو کامل نماز کی دعوت دیں گے۔ اپنی ذات سے اپنی نمازوں پر مشق کرو، اپنا رکوع، اپنا سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، نماز کے ایک عمل کو سنبھال کر کرو۔ میرے محترم دوستو اگر نماز نہ بنی تو سارا دین بگڑے گا۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اسے دین کو قائم کیا۔ جس نے نماز کو برباد کیا تو اس نے اپنا سارا دین برباد کر لیا۔ اس لیے وہ شخص جو نماز میں اطمینان سے نماز نہیں پڑھے گا، نماز میں اطمینان نہیں لائے گا، یہ کہیں کہ اس کی نماز میں جلدی کرنا قیامت میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے گا۔ آپ کا دین کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ہمارے لیے وہ نماز متعین کی گئی ہے جو آپ کی نماز ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں میں اطمینان لاؤ، اس کی مستقل کوشش کرو، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے قیام کی عادت ڈالو۔
اگر نماز سے دلوں میں کامیابی کا یقین نہیں ہے تو اس نماز کے اندر اطمینان آ نہیں سکتا، بلکہ نماز بوجھ بن جائے گی۔ قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بے شک بوجھ بنی ہوئی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اس نماز سے کامیابی کا یقین اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ اترا ہوا ہے۔ دیکھو نماز کا سارا ظاہر اس وقت ٹھیک ہوگا جب دلوں میں خشوع ہو۔ خشوع کی جگہ دل ہے، جس طرح ایمان کی جگہ دل ہے، خشوع کی جگہ دل ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو سنبھال کر پڑھو۔ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ یہ نماز گندے کپڑے کی شکل میں نمازی کے منہ پر دے کر باری جاوے۔ اپنے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرو، اس لیے اپنی نماز پر مشق کرو کہ ہماری نماز بہتر سے بہتر بنے۔ ایک صحابی نے رکوع سے اٹھنے کے بعد کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم ذرا اپنے رکوع پر سجدے پر غور کریں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پوری طرح سیدھا نہیں ہوتا، یہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے، یہ حمد کرنے کے لیے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کتنا وقت چاہیے؟ اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پوری طرح اپنی کمر کو سیدھا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ وہ نماز میں چلا، کہ وہ رکوع میں چلا گیا، کہ وہ سجدے میں چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے قومے میں اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ لوگ پریشان ہیں، ہمارے حالات اور ہماری پریشانیاں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے راستے تھے وہ سب بگاڑ لیے، اور کوئی راستہ کامیابی کا نظر نہیں آتا کہ جو اللہ کے براہ راست مدد دینے کا ذریعہ تھا اس کو بگاڑ لیا، اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ نماز کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بشرطے کہ نماز قبول ہو۔ اگر نماز قابل قبول نہیں ہے تو نماز کے بعد کی دعائیں قابل قبول کیسے، نماز کے بعد کی دعائیں قابل قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی نماز کے ظاہر کو درست کرو۔ صحابی نے کہا رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت 70 فرشتے تیرے اس حمد کا ثواب لکھنے کے لیے دوڑے، یہ ثواب لکھیں۔ 70 فرشتے صرف یہ لکھنے کے لیے کہ اس نے جو حمد کی ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اس کو لکھنے کے لیے 70 فرشتے دوڑے۔ ہم سارے اعمال کرتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں خبر کہ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کس وقت کے عمل پر اللہ کا کیا وعدہ ہے، کس موقع کے عمل پر کیا وعدہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، فضائل کو اعمال کے ساتھ جوڑ کر چلو۔ تبلیغ صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کوشش، ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے، صرف نقل و حرکت نہیں ہے۔ کوشش اس بات کی ہے کہ سارا دین زندگی میں آوے ان فضائل کے وعدوں کے ساتھ، ان فضائل کے وعدوں کے یقین کے ساتھ جو وعدے ان احکامات کے ساتھ کیے گئے ہیں،
اور ہر عمل کو کرتے ہوئے وہ اس عمل کی فضیلت اور اس کا اجر سامنے ہو. آسان سی بات ہے. جس مزدور کے سامنے اپنی اجرت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو عمل میں تھکا لیتا ہے کہ مجھے اس طریقے ملنے والا ہے. مسلمان بے شک کسی طریقے سے عمل کر رہا ہے مگر اعمال پر جو اجر ہیں، جو وعدے ہیں، وہ سامنے نہیں ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، فضائل کے ذریعے سے یہ مقصود ہے کہ پوری نماز، تلاوت، ذکر، سارے اعمال ان فضائل کے دھیان کے ساتھ ہوں جو فضائل تعلیم میں سنائے جاتے ہیں. اس طرح ہمیں اپنی نماز کو طریقے پر لانا ہے. علماء پر اپنی نماز کو پیش کرو کہ اے عالم صاحب میری نماز دے کر بتا دو کہ میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، میرا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں، میری قرات صحیح ہے کہ نہیں. ساری نماز کو علماء پر پیش کرو، اپنی نماز کو صحیح کرو. پھر ایک مشق نماز پر اللہ کے دھیان کی ہے. اللہ کے دھیان کی کوشش کرو. نماز میں ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اس کا خیال لاؤ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کانک تراہ. اپنے عمل میں صفت احسان پیدا کرو ورنہ سارے اعمال غفلت بنتی چلے جائیں گے. ہمیں اپنے ہر عمل کو عبادت بنانا ہے، نہ کہ عادت. اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ. ہر عمل میں یعنی کم سے کم 3 بار سجدے میں، رکوع میں، قومے میں، قاعدے میں، ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان لاؤ. اللہ کا دھیان لانے سے آتا ہے. اور نماز قائم کرنا اللہ کی یاد پیدا کرنے کے ہی لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلمے کے بعد یہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. گویا نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے. جو نماز اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے، جب نماز میں اللہ سے غافل ہے تو بعد والے اعمال میں یہ ذاکر کیسے بن سکتا ہے؟ تلاوت میں ذاکر کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو سب سے اہم عمل تھا نماز کا، اس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. تو جو اعمال بعد کے ہیں ان اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے آ سکتا ہے؟ یہ آتا ہے کہ تلاوت کرنے والا اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہے، لیکن جب یہ اپنی معراج میں غافل ہے، معراج مومن کی معراج نماز ہے، جب یہ اپنی معراج میں اللہ سے غافل ہے تو باقی اعمال میں یہ ذاکر کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں خوب مشق اور محنت اور کوشش باتیں کرنی ہے کہ نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے دھیان سے غافل نہ ہو. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم اس پوری نماز کو ذکر بناویں. جو نماز کو ذکر بناؤ اللہ کے دھیان کے اعتبار سے. قرآن نے تو نماز کو ذکر بھی کہہ دیا، فَاسْتَعِنُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے. نماز سب سے بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. کفر اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مومن نماز چھوڑ دے. ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان زنا کر لے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان شراب پی لے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان چوری کر لے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان غیبت کر لے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان سود کھا لے، لیکن
یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. کفر و اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. اس کا مطلب یہی ہے